آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری بندگی۔ ایک دن یسوع اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑھئی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یہودا اور شمعون کا بھائی؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرنے آئے ہیں جو بہت مہربان ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دلاتی ہیں کہ وہ ذمہ داری جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ ہم نے کرتے جانا ہے۔ چاہے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، جس بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈائسس میں یہ سال خاندانی تربیت کا سال ہے، اس لیے ماں باپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ آج کی اس تلاوت کے اور گہرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ ہم اپنے ہی کام سے، مثال کے طور پر ماں باپ ہیں یا استاد ہیں، تو ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے اور کرتے جانا ہے۔ بچوں کی تربیت ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ساری زندگی چلتے رہنے والا ہے۔ جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اپنی بھی تربیت ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، اپنی بھی، کہ جو ہم ان کو سکھا رہے ہیں وہ ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تلاوت میں نبی کچھ پریشان ہے، لیکن خدا نبی کو ہمت دیتا ہے کہ تیرا کام تربیت دینا ہے، تیرا کام کلام سنانا ہے، تو نے کرتے ہی جانا ہے۔ اگرچہ وہ قوم یا لوگ جس کو آپ تربیت دیتے ہیں وہ کچھ باغیانہ رویہ رکھتے ہیں، ضدی ہیں، اپنی بات پر ہی عمل کرتی ہے، کسی کی بات سننا نہیں چاہتی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کرتے جانا ہے۔ جو دنیا میں یہی ایک بہت بڑا ہمارے سب کے لیے چیلنج ہے کہ جو کام، جو ذمہ داری خدا نے دی ہے، ہم اسے خوشی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ اسے کرتے جائیں۔ باقی کام خدا کا ہے، باقی کام خدا کا ہے۔ اور وہ بات جو آپ ان کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، وہ ایک دن ضرور پھل لاتی ہے۔ شاید ہم چاہتے ہیں جلدی سے ہو، لیکن شاید وہ جلدی سے نہ ہو، لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یسوع مسیح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، جہاں بھی یسوع جاتے ہیں بے شمار لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یسوع کی تعلیمات سے، یسوع کے معجزات سے سب لوگ بڑے متاثر ہیں، لیکن جب یسوع اپنے علاقے میں آتا ہے تو وہاں پر لوگ یسوع کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، یہ بھی بڑھئی ہے، اس کی ماں کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ باتیں کر کے یسوع پر ایمان نہیں لاتے، وہاں یسوع معجزے بھی نہیں کر پاتے، لیکن یسوع پریشان نہیں ہوتے۔ صرف یسوع یہ بتاتے ہیں کہ نبی اپنے وطن میں، اپنے گھر میں عزت نہیں پاتا،
کیونکہ لوگ اسے وہی سمجھتے ہیں اچھا یہ کل کا لڑکا تھا، یہ پرسوں ایسے تھا، یہ ایسے تھا، تو وہ اس کی جو موجودہ اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کی موجودہ جو بھی وہ کرتا ہے، اس کی جو اس وقت کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس جو خدائی طاقت ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن یسوع مسیح پھر بھی پریشان نہیں ہے۔ یسوع مسیح یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی تو ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع کے پاس شفا دینے کی طاقت ہے، یسوع کے پاس معاف کرنے کی قوت ہے، یسوع ہر ایک کو پیار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے یسوع کی بات کو نہیں مانا تو یسوع نے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی بددعا نہیں دی، لیکن کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، نقصان انہی کا ہوا۔ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا، کسی کو شفا نہیں ملی۔ اگر وہ ایمان لے آتے، ان لوگوں کو بھی شفا ملتی جیسے دوسرے لوگوں کو شفا ملتی ہے، مل رہی ہے۔ تو یسوع دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یسوع اپنا کام نہیں روکتے۔ جو آپ میں اور مجھ میں خدا نے جو نعمت عطا کی ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ بپتسمہ کے ذریعے خدا نے ہم سب کو پیار اور محبت کا تحفہ دیا ہے، اور یہ بھی فضل دیا کہ ہم ہر ایک کو پیار کریں، ہر ایک عزت کریں۔ یہ تحفہ دیا یسوع مسیح کے پاس۔ یسوع مسیح بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، یسوع مسیح برا نہیں مناتے، یسوع مسیح دوسرے جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یسوع مسیح کے پاس پیار ہے، محبت ہے، شفا دینے کا معجزوں کی قوت ہے، تو کسی کے ایمان نہ رکھنے سے یسوع کی وہ طاقت کم نہیں ہوتی۔ یسوع نہ ماننے کی وجہ سے یسوع کے اندر وہ طاقت کم نہیں ہوتی، وہ طاقت، اور ہمیں بھی کیونکہ یہ طاقت ہے، پیار محبت کی طاقت ہے، معاف کرنے کی طاقت ہے، ہمیں بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ تھا، بڑا نیک تھا، اچھا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، دعا کرتا تھا، لوگوں کا حال بھی پوچھنے جاتا تھا، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا حال بھی پوچھنے جاتا، اور اس علاقے میں کافی لوگ اسے جانتے بھی تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے اور کسی نے اسے کہا، اس کو کوئی برا بھلا کہہ دیا کہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، تو کیا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بات بری کہہ دی، اور کوئی پتہ نہیں اس کو کوئی برا کہا۔ اب وہ شخص جو پہلے بیماروں کا حال پوچھنے جاتا تھا، اب اس نے کہا میں نے بھی نہیں جانا۔ وہ دوسروں کا حال پوچھنے نہیں جاتا تھا، بیماروں کا حال پوچھنے نہیں جاتا تھا، پہلے وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، گرجے آتا تھا، اگر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے اس کو اس کی مدد کرتا تھا، سیڑھیاں چڑھا لیتا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ ایسی نماز پر آیا تو اس نے ایک اماں کو دیکھا، خاتون کو دیکھا، اور وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، بارش ہوئی تھی، وہ سلپ ہو گئی اور وہ گر گئی، جیسے یہ سیڑھیاں اپنی یہ سیڑھیاں گر گئی، تو یہ دیکھتا رہا، اس نے پہلے نہیں اٹھایا، پھر اس کو ہوش آیا، پھر اس نے جا کر اس اماں کو فوراً اٹھایا، اس کو حال چال پوچھا، گرجے میں لے آ کر بینچ پر بٹھا دیا۔ اسے پوچھا کسی نے کہ کیا ہوا، پہلے تو بھاگ بھاگ کر خدمت کرتا تھا۔ اس نے کہا یار یہ لوگ میری قدر ہی نہیں کرتے، میری قدر ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہے، میں بھی نہیں کی، میں کیوں خدمت کروں۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ جب اس کو کسی نے برا بھلا کہا تو کیا ہوا کہ اس کے اندر، یعنی اگر کوئی گلاس ہے نا، گلاس اگر گلاس بھرا ہوا ہے تو یعنی محبت سے بھرا ہوا گلاس تھا، لیکن جب اس کو کسی نے برا کہہ دیا تو اب جو محبت کا بھرا ہوا گلاس تھا اس کے اندر لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی کہ یہ تو اس نے مجھے قدر ہی نہیں میری کرتے، مجھے کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کی جو اپنی محبت تھی، جو گلاس بھرا ہوا تھا، وہ نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، اپنی ہی اہمیت گھٹا دینے کی وجہ سے وہ کم ہو گئی۔ کسی کا کچھ بھی نہیں گیا، کسی کا کچھ بھی نہیں۔ وہ اچھے کام پہلے کرتا تھا نا، اب اس نے اچھے کام چھوڑ دیے،
किसी का दूसरों का भी नुकसान हुआ, लेकिन पहला नुकसान इसी का हुआ कि इसके अंदर जो हमदर्दी थी, जो दूसरों की तारीफ करता था, दूसरों की बुराई नहीं करता था, कभी नहीं करता था, वो इसके अंदर कम हो गई। ये खामोश हो गया। उसने एक अम्मा को गिरे हुए देखा भी, उसने अम्मा को देखा कि अम्मा गिर रही है, नहीं उसने कहा गिरती है तो गिरती रहे, मेरा क्या जाता है। लेकिन जब उसको समझ आ गई कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, जो मेरे अंदर जो अच्छाई थी, मेरे अंदर जो अच्छाई है, किसी के बुरा भला कहने से मेरी वो बुराई, मैंने खुद अपनी अंदर जो अच्छाई थी वो अच्छाई सूखनी शुरू हो गई, ख़त्म होनी शुरू हुई और मेरा दिल सख्त हो गया। मैं दूसरों से नफ़रत करने लगा। लेकिन जब उसको एहसास हुआ और वो दोबारा जोश भरे दिल के साथ लोगों की खिदमत करने लगा, पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि दुनिया में बेशुमार लोग अच्छे भी हैं, लेकिन दुनिया में कोई लोग नफ़रत भी करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपकी बदनामी करेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपके अंदर क्योंकि अच्छाई है, आपके अंदर खिदमत का जज्बा है, तो वो क्यों ख़त्म हो, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। आप जो हैं वो बने रहें। नबी को खुदा यही कहता है कि तेरा काम नबूवत करना है, तालीम देना है, नसीहत करना है, तूने परेशान नहीं होना है। दुनिया जो मर्ज़ी कहते रहे, अगर तेरी नहीं भी मानते फिर भी तुझे मेरी तरफ से ये पैगाम दिया गया है, तू इसी तरह के काम करते रहे। यसु मसीह को भी, यसु के अपने रिश्तेदारों में जब आया है, यसु मसीह आए हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया, यसु मसीह को तो हम जानते हैं, यसु मसीह बड़े बड़े मौजे करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यसु कौन है। तो यसु का कुछ नहीं हुआ, वहाँ मौजे नहीं हुए। जो लोग ईमान नहीं लाए उधर मौजे नहीं हुए, किसी को शिफा नहीं मिली, किसी को तंदुरुस्ती नहीं मिली, किसी का अच्छा नहीं हो सका। लेकिन यसु मसीह किसी से नाराज़ नहीं। यसु मसीह दूसरी जगह चले गए, वहाँ मौजे होते रहे। लिखा वहाँ भी थोड़े से हुए, इसका मतलब ये कि कसरत से नहीं हुए जैसे होते थे। जो ईमान लाए उनको शिफा मिल गई, जो ईमान ले आए शिफा मिल गई। जो हम भी दुनिया में रहते हुए इस तरह की ऊंच नीच का मुकाबला करते रहते हैं, लेकिन जब हम मजबूत हैं कि मैं वाकई यसु का हूँ, मैं यसु की हूँ, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मैं पाक शाकर लेता हूँ या लेती हूँ, मेरा इस्तेकाम हुआ है, मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं रोज़री पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं एक बाप हूँ या एक माँ हूँ, जो भी हैं जिम्मेदारियाँ हैं। जब ये एहसास होता है, जिम्मेदारी हमने कबूल कर ली है कि मैं वाकई ही उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो मोहब्बत है, जिसने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो मैं भी उसी रास्ते पे चलने वाला हूँ। अब मेरे अंदर भी अंदर से वही अच्छाई चमकेगी, निकलेगी। जितने मैं अच्छे काम करूँगा दूसरों का भी फायदा होगा और मेरे अंदर की जो चमक है वो बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है, लोग तुम्हारे नेक काम देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, क्योंकि तुम अपने आसमानी बाप की तरह अच्छे काम करते जाते हो। जब तुम अच्छे काम करते जाओगे तो पता चलेगा कि बाप का सूरज, खुदा बाप का सूरज नेकों पर भी चमकता है और बदों पर भी चमकता है। जो शुक्रगुजार हैं उनको भी खाना मिलता है, जो ना शुक्रगुजार है उनको भी मिलता है। जो अकड़ अकड़ कर चलते हैं उनको भी खुदा देता है, जो हलीमी से चलते हैं उनको भी देता है। लेकिन अपने अंदर की अच्छाई किसी के कहने से ख़त्म नहीं करनी है। क्या ख्याल है, किसी के कहने से अपने अंदर की अच्छाई ख़त्म कर देनी चाहिए या बरकरार रखनी चाहिए? हाँ, बरकरार रखेंगे तो पता चलेगा ना ये बंदा कौन है, ये बंदे का दूसरे को पता चलेगा कि ये कौन है। ऐसे आए आज हम खुदा से खास दुआ करें, खुदा हमें बरकत दे, फजल दे, ताकि जो जो भी जिम्मेदारी खुदा ने में दी है, माँ बाप की दी है, घर के बेटे बेटियां होने की दी है, टीचर होने की दी है, बिशप होने की दी है, फादर हैं, मुनाद हैं,
جو بھی ہیں, جو کام بھی آپ کرتے ہیں, ہم اسی کام کے اندر اپنی مسیحی اچھائی جو ہے ہم میں ہے, ہم اس کو پروان چڑھاتے جائیں تاکہ لوگ ہمارے نیک کام دیکھیں. اور باپ کی, کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ واقعی اپنے آسمانی باپ کی طرح نیک ہے, انہی کی طرح کام کرتے ہیں, تو آسمانی باپ کی تعریف ہوتی رہے. خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ خوش رہیں, آپ کی اولاد خوش رہے, اور آپ کے نیک کاموں سے خدا کو جلال ملتا رہے, مسیح خداوند کے وسیلے سے.